الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المقربين المعظمين، وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. یہ حق ہے کہ ہستی تیری محبوب خدا ہے، کونین میں ہر سمت تیرے رخ کی ضیاء ہے. انسان کو ضلالت کی تباہی سے نکالا، آدم کے سفینے کا تو ہی راہ نما ہے. گرداب میں پھر آج ہے امت کا سفینہ، امڑی ہوئی ہر چار طرف موج بلا ہے. ہر بز میں ہر رز میں رسوا ہے مسلمان، اس لمحہ سے جب در کو چھوڑ دیا ہے. پھر بو لہبی عام ہوئی جاتی ہے ہر سمت، اسلام پہ پھر آج کڑا وقت پڑا ہے. تاریکی اوہام دلوں پر ہے مسلط، قرآن کا نسخہ ہے کہ طاقوں پہ سجا ہے. اے فخر رسول پھر سے عنایت کی نظر ہو، اب چاہنے والوں کا تیرے حال برا ہے. عزیزان محترم، میری گفتگو کا عنوان ہے مدارس اسلامیہ اور ہماری ذمہ داریاں. یہ ایک علمی فکری گہرائی اور گہرائی رکھنے والا مضمون ہے. اس مضمون کا کچھ حصہ علماء اور اہل علم سے تعلق رکھتا ہے اور کچھ حصہ عام عوام اور ہر ایک بندے سے اس میں مخاطبت ہونی ہے. جو حضرات چلے گئے بعد میں آنے والے لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیں گے. بہت سی حضرات اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گئے ہیں، علماء بھی ہمارے. توجہ کا طالب ہوں کہ تھوڑی دیر آپ مجھ کو بھی برداشت کریں. میں جانتا ہوں کہ آپ نے کا ایک بڑا طبقہ آج اگر سننے کے لیے آیا ہے تو غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب مدذ اللہ العالی کا خطاب آپ سماعت کریں گے. یقیناً ہم بھی انہی میں سے ہیں. بہرحال ایک بار اور درود پاک پڑھیں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، اسلام کی تعمیر و ترقی
اور ترویج و اشاعت میں مدارس اسلامیہ کا ہر دور اور ہر زمانے میں کلیدی کردار رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جیسا دور رہا، جیسے حالات رہے، جیسا وقت رہا، اس حالات اور وقت کے مطابق مدارس نے اپنے فریضے کو انجام دیا۔ ہم مدارس کی جب تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں کہ یہ مدارس کی ابتدا کب ہوئی، کہاں سے ہوئی، اور ان مدرسوں کے معلم اول کون ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 13 سال مکہ کی سرزمین پر مسلمانوں نے بڑے سخت دن گزارے۔ عزیزان محترم، ہم آج بھارت میں کہتے ہیں بڑا سخت وقت دیکھ رہے ہیں اور بڑے برے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں پیارے، یہ وقت کتنا ہی سخت ہو، لیکن مکے کے وہ ابتدائی زمانے سے کڑا وقت اور سخت وقت نہیں ہے جب اذانوں اور نمازوں پر بھی پابندی تھی اور اسلام کا نام لینا، خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنا بھی جرم عظیم تھا۔ لوگ چھپ چھپ کر اسلام قبول کر رہے تھے، چھپ چھپ کر دین سیکھ رہے تھے، چھپ چھپ کر دین پر عمل کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ دینی خدمت کا فریضہ انجام دیتے، اور انہی کے مکان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن مظعون اور بہت سارے وہ صحابہ جو مکے کی ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ کر دین سیکھتے۔ وہ دین کی برکت تھی جو وہاں سے لیتے اور اپنے اپنے گھروں میں اس دین کو نافذ کرتے اور قرآن کے نسخے کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر حضرت فاطمہ بنت خطاب کے قرآن کو سن کر حضرت عمر فاروق دار ارقم میں پہنچے تھے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ حضرت فاروق کے دل سے کوئی پوچھے ذرا، دار ارقم میں جو آیا تھا وہ کیسا انقلاب۔ دار ارقم میں ہی اسلام کی ایک نئی تاریخ لکھی گئی اور مسلمانوں نے اس کے بعد حضرت فاروق کی قیادت میں کھل کر مکہ حرم صحن حرم میں آ کر خانہ کعبہ کے سامنے نمازیں ادا کی اور اپنے مومن و مسلم ہونے کا اعلان کیا۔ عزیزان محترم، پھر 13 سال مکہ سے میں گزارنے کے بعد اسلام مکہ سے منتقل ہو کر مدینہ پہنچتا ہے، اور مدینہ میں صفہ کی چبوترے پر بیٹھ کر وہ کہہ لیجئے کہ وہ مدرسہ پھر وہاں قائم ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ صفہ کا وہ چبوترا صرف ایک معمولی مدرسہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عظیم یونیورسٹی تھی، بڑا وہ جامعہ تھا، عظیم دارالعلوم تھا، کہ جس جامعہ اور دارالعلوم کے پروڈکٹ صدیق و فاروق تھے، عثمان و علی تھے، سہیل و بلال تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، اور دیگر صحابہ اکرام کی ہستیاں تھیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا بھی رہے تھے، پلا بھی رہے تھے، تربیت بھی کر رہے تھے، اور مختلف میدانوں میں انہیں تیار کر کے بھیج رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ حضور ظاہر کو بھی دیکھتے تھے، حضور باطن کو بھی دیکھتے تھے، اور ہر ایک کو ان کے مزاج و طبیعت کے مطابق نوازتے تھے اور انہیں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کبھی حضرت ابوبکر کی طرف دیکھتے،
تو فرماتے ہیں کہ میری امت کے سب سے رحم دل ابو بکر ہیں۔ عمر کی طرف دیکھتے تو فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہیبت رکھنے والے اور خوف رکھنے والے جو ہیں وہ عمر ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حیا کے پیکر حضرت عثمان ہیں۔ حضرت علی کو سب سے بڑا قاضی قرار دیا، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم حضرت معاذ ابن جبل کو قرار دیا، علم فرائض کا سب سے بڑا عالم حضرت زید بن ثابت کو قرار دیا۔ فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو امام المحدثین بنا دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو امام المفسرین بنا دیا، اور ارغلاس دیگر صحابہ اکرام کو نوازتے چلے گئے ہیں۔ میں اگر اس میں تاریخ کو میں تفصیل کے ساتھ اگر پیش کرنے لگا اور ایک ایک صحابی کی مختصر تعارف بھی اگر میں پیش کروں گا تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، اس لیے میں بات کو سمیٹتا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک زمانے تک جو مدارس تھے وہ مساجد میں چلا کرتے تھے۔ مسجد نبوی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مسجدوں کی بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں، مسجدوں کی بڑی بڑی جگہ ہیں، لیکن صرف 2 رکعت نماز کے بعد وہاں تالے بند ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ تو آئیے ہم مختصر جائزہ ہم لیتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسجد نبوی جہاں درسگاہ تھی وہاں عبادت گاہ تھی، جہاں عبادت گاہ تھی مسجد نبوی وہیں تربیت گاہ بھی تھی، مسجد نبوی درسگاہ بھی تھی، مسجد نبوی خانقاہ بھی تھی، مسجد نبوی میں مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے تھے، مسجد نبوی میں ہی امت کے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے، مسجد نبوی میں ہی سلاطین زمانہ کے جو ڈیلیگیشن آتے حضور وہیں بیٹھ کر ان سے ڈسکس بھی کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں ہی میدان جنگ کے نقشے تیار کیے جاتے تھے، مسجد نبوی میں ہی الغرض امت کے سارے مسائل کا حل تیار کیا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، حضور کے دور کے بعد دور ابو بکر میں بھی، دور عمر میں بھی، دور عثمان و علی میں بھی یہی کیفیت رہی، لیکن جب بنو امیہ کا زمانہ آیا اور مسجدوں میں حال یہ ہو گیا کہ مسجدیں سیاست کے اڈے بن گئے اور مسجدوں میں طرح طرح کے فتنے ہونے لگے اور صرف عبادت کا معاملہ نہیں رہ گیا، تو پھر بعد کے ادوار میں جو اس زمانے کے علماء تھے، جو صوفیہ تھے، وہ دیندار تھے، انہوں نے ایک نیا زاویہ تیار کیا، ایک نئی فکر تیار کی ہے، اور اس کے بعد مسجد سے مدرسے کو علیحدہ کیا تاکہ جو طالب علوم نبویہ ہیں وہ صحیح طریقے سے پوری یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کر سکے اور سیاست کی گرد ان کے اوپر نہ پڑ سکے۔ چنانچہ جہاں ان سلاطین نے، چاہے وہ دور بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ کے سلاطین ہوں یا بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کے سلاطین سے نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور ایک الگ طریقے سے الگ جگہ پر مدرسوں کی شروعات ہوئی ہے، اور پھر ان مدرسوں نے پوری توجہ کے ساتھ جو علماء تھے، جو صلحاء تھے، جو صوفیہ تھے، انہوں نے درسگاہ قائم کر کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نیشاپور جو ایران کا ایک شہر ہے، اس نیشاپور میں مدرسہ بہیقیہ نام کا شروع کیا گیا۔ اس نیشاپور میں یہ مدرسہ ایرانیوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد یہ مدرسہ آگے بڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد مدرسہ محمود غزنوی بھی جو ہے وہ انجام پایا ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے بغداد کی سرزمین پر، جہاں مدرسہ نظامیہ نظام الملک طوسی جو اس زمانے کا حاکم اور بادشاہ تھا، اس نے مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی، اور یاد رکھیں اس مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرنے والوں میں بڑی بڑی شخصیات تھی، اور انہی میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی تھا۔ نظام الملک طوسی کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ ایک رات اپنے مدرسے کو دیکھنے کی نیت سے نکلا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے کی کیفیت کیا ہے۔ جب وہ رات میں مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ طلبہ کی ایک بڑی تعداد خواب غفلت کی شکار ہے، اور کچھ طلبہ ہیں مٹھی بھر جو پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ان طلبہ کے پاس گیا، پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح
کہ تم علم حاصل کر رہے ہو تو کیوں علم حاصل کر رہے ہو؟ کسی نے کہا کہ ہم مفسر بننے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، کسی نے کہا محدث بننے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ زمانے میں ہمیں مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے، اور کسی نے کوئی اور وجہ بتائی، وہ بڑا بددل ہوا، کہا ایک تو غفلت کے شکار لوگوں کی بڑی تعداد ہے، اور دوسرے جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ دنیاوی مرتبے کے لیے، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، دنیاوی رتبے کے لیے اس مدرسے کا بند کر دینا ہی بہتر ہے۔ لیکن مجھے اس کی نظر پڑی ہے کہ کونے میں ایک چراغ چل رہا ہے اور وہاں بھی کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس نے سوچا چلو چلتے چلتے اس بچے کا بھی ٹیسٹ لے لیا جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ بچہ پڑھنے میں مشغول ہے، توجہ کسی طرف نہیں ہے۔ نظام الملک طوسی آگے گئے، سلام کیا، سلام کا جواب اس بچے نے دیا ہے۔ اس کے بعد نظام الملک طوسی کو وہ پہچانتے نہ تھے، وہ بچہ پڑھنے میں لگ گیا ہے۔ تو نظام الملک طوسی نے پوچھا کہ اے طالب علم ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم علم حاصل کر رہے ہو تو کس لیے علم حاصل کر رہے ہو؟ بچے نے پلٹ کر انتہائی بے نیازی کے ساتھ جواب دیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، میں دین کی خدمت کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ نظام الملک طوسی کا دل جھوم اٹھا۔ جانتے ہیں وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ وہی تھا جنہیں بعد کے زمانے نے امام غزالی کہا، بعد کے زمانے نے حجت الاسلام کہا۔ یہی وہ امام غزالی ہے کہ جن کے بارے میں زمانہ کہتا ہے کہ جس وقت وہ ہوئے زمین پر تھے ان کے پائے کا کوئی عالم نہ تھا، ایسے عالم دین کہ نہ پوچھئے۔ وہ شریعت کے امام بھی ہوئے، طریقت کے امام بھی ہوئے، مجمع البحرین ہوئے، اور زمانے میں ان کی عظمت کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے اور قیامت تک بجتا رہے گا۔ وہ امام غزالی ہیں کہ جن کے اقوال کو آج 1000 سال کے بعد بھی آپ پڑھیں گے تو دل روشن ہو جائے گا۔ وہ امام غزالی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سال پہلے آج کے اس زمانے کے علماء اور خطبہ کو نصیحت کی تھی کہ انہیں صرف شفاعت کی حدیثیں نہ سنائی جائیں، شفاعت کی باتیں نہ انہیں بتائی جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے شفاعت پہ تکیہ کر کے وہ عمل کرنا چھوڑ دے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ اللہ کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ نے جہاں جنت بنائی ہے وہیں بے عملوں کے لیے اللہ نے جہنم بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہ امام غزالی نے 1000 سال پہلے کہا تھا۔ افسوس آج جب ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد جب مائک پر آتی ہے تو کبھی پیروں کا دامن پکڑا کر، کبھی سلسلوں کی باتیں کر کے، اور کبھی کیا کر کے فوراً جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جناب علامہ شاکر نوری صاحب نے اس سلسلے میں بہت کچھ عرض کیا ہے، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1000 سال پہلے سیدنا امام غزالی نے یہ باتیں کی تھی۔ تو وہ امام غزالی کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ مدرسہ نظامیہ کے، اسی بغداد کی سرزمین پر پھر مدرسہ امام اعظم کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اسپین کی سرزمین پر جو اسلامی اندلس تھا، اسلامی جو ملک تھا اور مسلمانوں کی ایک زمانے تک جہاں حکومت رہی تھی، ایسے دارالعلوم تھے، ایسے جامعہ تھے کہ جس کی عظمت کا ڈنکا جو ہے وہ چارے عالم میں بج رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، محققین اور مورخین نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں یورپ جو آج کا ترقی یافتہ یورپ ہے، جس یورپ فرانس کی طرف، جرمن کی طرف، ہم انگلینڈ اور برطانیہ کی طرف ہم نظر داکتے ہیں اور ان کی ترقی کو دیکھ کر ہم اشش کرتے ہیں، وہ آج کا ترقی یافتہ یورپ جب تاریکی، ظلمت اور جہل میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس زمانے میں اسپین کی سرزمین پر جو مسلمانوں کے یہ عظیم مدرسے تھے اور اسلامی یونیورسٹیاں تھیں، وہ فیض بانٹ رہی تھیں اور علم کا چراغ جلائی ہوئی تھی۔ وہ ایسے مدرسے تھے کہ جنہوں نے کسی پر دروازے اپنے بند نہیں کیے ہوئے تھے، مذہب دیکھ کر داخلہ نہیں ہوتا تھا، مسلک دیکھ کر داخلہ نہیں ہوتا تھا، مشرب دیکھ کر داخلہ نہیں ہوتا تھا،
آنے والا آ رہا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، دروازہ اس کے لیے کھلا ہوتا تھا اور پھر وہ وہاں آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، وہ اسپین کے مدارس تھے۔ پھر قدرت کو منظور تھا یا مسلمانوں کی غفلت ہوئی، حال یہ ہوا کہ اسپین تباہی کا شکار ہوا۔ اسی زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پر مغلوں کی حکومت تھی، اور مغلوں سے پہلے بھی بہت ساری مسلم حکومتیں یہاں رہیں۔ علماء پوری دنیا سے ہندوستان کی طرف رجوع کر رہے تھے، اور ہندوستان بھی ایک زمانے تک بڑا علمی مرکز رہا، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے اس میں سلاطین زمانہ کی توجہات سے وہ اپنے علم حاصل کرنے میں، علم بانٹنے میں، وہ پڑھانے میں لگے ہوئے تھے علماء۔ اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں، کچھ نہ کہیں پر ہمارے سلاطین سے بھی غفلت ہوئی ہے۔ سلام شہنشاہ، بہت سارے مغلوں میں بہت سارے بڑے شہنشاہ ہوئے ہیں، بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، لیکن دو نام بڑا عظیم ہے۔ ایک شہنشاہ نام ہے جس کا شاہ جہاں بادشاہ مشہور نام ہے، اور دوسرا اورنگزیب۔ یہ دو بڑے نام ہیں۔ شاہ جہاں بڑا عظیم بادشاہ تھا، یقیناً بڑے عظیم کارنامے انجام دیے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آج بھی آپ کو انگنت شاہ جہانی مسجد مل جائے گی، لیکن یاد رکھیں ہمارے ماننے کا جو ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو ماننے پر اترتے ہیں تو ولی کامل بنا دیتے ہیں، جب ہم کسی کو ماننے پر اترتے ہیں تو غلو سے کام لیا کرتے ہیں، جب ہم کسی کو ماننے پر اترتے ہیں تو تمام خوبیاں اس کے لیے مختص کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جو مورخین ہوتے ہیں، جو محققین ہوتے ہیں، جو حقیقت بین ہوتے ہیں، وہ غلو سے کام نہیں لیا کرتے، بلکہ وہ کمزوریوں کو بھی دیکھا کرتے ہیں، وہ خوبیوں کو بھی دیکھا کرتے ہیں۔ بلا شبہ شاہ جہاں بادشاہ میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، لیکن شاہ جہاں بادشاہ نے ممتاز محل کی یاد میں اس زمانے میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے جو تاج محل تعمیر کیا۔ کئی بڑے مورخین اور محققین اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وہ تاج محل یقیناً آج محبت کی یادگار ہے، زمانہ اسے دیکھنے کے لیے آتا ہے اور اس محبت کی نشانی کو سلامی پیش کر کے جاتا ہے، لیکن جو بیچارہ غریب عاشق ہے نا، اس تاج محل کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کر حسین تاج محل ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ وہ تو بادشاہ تھا، وہ اپنی بیگم کی یاد میں تاج محل بنا دیا، لیکن ہم غریب لوگ اپنی بیگم کی یاد میں بنائیں تو کیا بنائیں۔ کاش اگر تاج شاہ جہاں کو اپنی بیگم کی یاد میں اگر کچھ بنانا تھا تو وہ بیگم ممتاز محل یونیورسٹی بنا دیتا، بیگم ممتاز محل وہ کالج بنا دیتا، بیگم ممتاز محل جامعہ بنا دیتا۔ تو آج جو قدر کی نگاہ سے شاہ جہاں کو دیکھا جاتا ہے وہ اس قدر میں اور اضافہ ہو گیا ہوتا۔ لوگ اس کے دفاع میں کہتے ہیں کہ وہ زمانہ یونیورسٹیوں کا زمانہ نہیں تھا، جس کی وجہ کر شاہ جہاں بادشاہ یونیورسٹی نہ بنا سکا، لیکن تاریخ کے جانکار یہ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں آج سے 400 سال پہلے شاہ جہاں بادشاہ یہ تاج محل تعمیر کر رہا تھا، اسی زمانے میں لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹیاں بن رہی تھیں۔ اس لیے کہنا غلط ہے کہ اس وقت یونیورسٹیوں کا تصور نہ تھا۔ اور پھر جانے دیجئے لندن میں کیمبرج اور آکسفورڈ بن رہے ہوں نہ بن رہے ہوں، لیکن شاہ جہاں کو کم از کم یہ تو معلوم ہوگا کہ دار ارقم کا مقام کیا تھا، شاہ جہاں کو کم از کم یہ تو معلوم ہوگا کہ صفا یونیورسٹی کا مقام کیا تھا، جامعہ نظامیہ کے بارے میں تو اسے ضرور معلوم ہوگا، مدرسہ بہقیہ کے بارے میں تو اسے ضرور معلوم ہوگا، اور اسپین کی سرزمین پر جو مدارس اور جو عظیم یونیورسٹیاں اسلامی تھی اس کے بارے میں تو شاہ جہاں کو ضرور معلوم تھا۔ کاش شاہ جہاں وہ تاج محل بنانے کے بجائے ایک مسلم یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی بنا دیتا تو آج مسلمانوں کی صورتحال یہ نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، وہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا ہے۔ ہاں
औरंगजेब आलमगीर ने 50 साल उलमा के जरिया दीन की खिदमत का अजीम फरीजा अंजाम दिया है और फतवाए आलमगीरी की शक्ल में एक बड़ा दस्तावेज और फिक़ही इंसाइक्लोपीडिया दुनिया के सामने मौजूद है। लेकिन फिर भी जो काम औरंगजेब आलमगीर कर सकते थे वो काम औरंगजेब आलमगीर ने भी हकीकतन नहीं किया है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और औरंगजेब आलमगीर के बाद तो मैं समझता हूं कि कहने को लोग बादशाह मुगल रह गए थे, वो टिमटिमाते हुए चिराग थे, उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई थी। वो कहने को बादशाह थे लेकिन वो खुद गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसा नहीं है कि बाद में मुगलों की हुकूमत खत्म होने के बाद हमारे पास अहले सरवत की कमी थी, जागीरदारों की कमी थी, उमरा की कमी थी। बहुत सारे उमरा थे, जागीरदार थे और उनके सामने मिसालें मौजूद थी कि उन उमरा ने मदारिस कायम किए हैं और अजीम अजीम मदारिस को उन्होंने चलाया है। लेकिन अफसोस अफसोस उन्होंने ये फरीजा अंजाम नहीं दिया। मैं ज्यादा मिसालें यहाँ पर नहीं दूंगा, आपके करीब की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जूनागढ़ आपका है ना, जूनागढ़ का नवाब कौन? ये मिस्टर मोहब्बत अली खां थे, नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहब्बत अली खां। मैं आज से 10 साल पहले 12 साल पहले जूनागढ़ गया था और जूनागढ़ में वो अजीम उसने जो मस्जिद बनाई है, मस्जिद लोगों ने बताया कि उस जमाने में 1 लाख या 2 लाख से बनी और 4 लाख का एक खंडर बड़ा सा नजर आया। मैंने पूछा ये क्या है? कहा ये उसने अपनी कब्र बनाई थी कि जब मैं यहाँ मर जाऊंगा तो मुझे यहाँ दफन करना। मस्जिद 1 लाख से बनाई और अपने लिए वो जो जगह बनाई, मकबरा तैयार किया, वो 4 लाख से मकबरा तैयार किया। लेकिन कुदरत को कोई और मंजूर था, कुछ और मंजूर था और उसे दफन होना उसके मुकद्दर में वहां लिखा न था। इसी जमाने में इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होता है और मिस्टर मोहब्बत अली खान किसी तरीके से चुप छुपा कर इंडिया से रफू चक्कर हो जाते हैं और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। वो जूनागढ़ में वो खंडर बना हुआ है। काश ये मिस्टर मोहब्बत अली खान के अंदर अगर दीनी जज्बा होता, वाकई दीनी दर्द होता और अगर शऊर होती, फिक्र की बालिदगी होती तो वो कोई कॉलेज बना देते, कोई मदरसा बना देते, कोई जामिया बना देते। तो आज मैं यहाँ पर बैठकर जो मोहब्बत अली खान का नाम इस अंदाज में ले रहा हूँ तो शायद मैं अकीदत का नजराना उन्हें पेश करता, अकीदत का नजराना उन्हें पेश करता। काश वो ऐसा कर देते, काश वो ऐसा कर देते। अजीजान मोहतरम, इसी आपके काठियावाड़ के इलाके में फिर एक वक्त आया, फिर वो वक्त आया कि जब एक अल्लाह का बंदा लंबा सफर करने के बाद इसी हिंदुस्तान, इसी आपके इस काठियावाड़ के इलाके में आता है। नाम उसका कौन है? वो गुलाम गौस अलवी है। वो अल्लामा गुलाम गौस अलवी नहीं बने हैं, वो मौलाना गुलाम गौस अलवी हैं। बस मौलाना गुलाम गौस अलवी हैं। नौजवानी का जमाना है। देखिए, आदमी की कदर एक तो उसके काम की बुनियाद पर भी होती है, उम्र की बुनियाद पर भी होती है। अब मुझे जो जानते हैं वो मुझे जानने की बुनियाद पर मेरी कदर करते हैं, जो नहीं जानते हैं तो मेरी सफेद दाढ़ी की बुनियाद पर कदर करते हैं। लेकिन जिसकी सफेद दाढ़ी हो कदर उसकी नहीं होती, जबकि उसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम ना हो। वो पतला सा नौजवान काली दाढ़ी लेकर इस इलाके में आया है जहां दूर दूर तक मदरसों का तस्वुर नहीं है। हाँ, मदरसा यहाँ कायम जरूर है लेकिन वो छोटा सा मदरसा है, सुकड़ा हुआ मदरसा है। बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हैं लेकिन किसी न किसी वजह कर टिक कर वो ना रुक सकी हैं। लेकिन वो मर्द कलंदर, वो अल्लाह का बंदा टिक कर जब इस जगह पर बैठता है तो 44 साल का अरसा गुजार देता है और 44 साल के अरसे में इस पूरे इलाके में इनकलाब बर्पा कर देता है। मौलाना शाकिर अली नूनी हजरत के शागिर्द हैं, बहुत खूब बयान किया, बहुत खूब बताया है। यकीनन मैं इनके बारे में उतना नहीं जानता जितना वो जानते हैं, लेकिन कम से कम 12-14 साल से मैं भी उन्हें देख रहा हूं। उनकी खूबी ये है, उनकी खूबी ये है
کہ علماء کے ساتھ بھی خوب ہے، عوام کے ساتھ بھی خوب ہے۔ ہم علماء کے ایک طبقے کو دیکھتے ہیں کہ علماء کے جماعت میں تو ہیں لیکن عوام سے ان کا تعلق گہرا نہیں ہے، ربط نہیں ہے۔ لیکن ہم علامہ غلام غوث علوی کا اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی ہم چنی دیگرے نیست کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہیں۔ انتہائی بے تکلفانہ انداز میں، انتہائی سادگی کے ساتھ جو بات دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، اور جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے۔ انہوں نے دو رخی پالیسی نہیں اپنائی۔ آج ہم نے علماء کو دیکھا ہوا ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اور بات کریں گے، مائک پر اسٹیج پر آئیں گے تو کوئی اور بات ہو جائے گی، عوام ناراض نہ ہو جائے، فلاں سیٹ صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لیکن علامہ غلام غوث علوی وہ ہے کہ جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے، اور جو دل میں ہے وہ زبان میں ہے۔ علماء سے بھی گہرا تعلق ہے، عوام سے بھی انتہائی بے تکلفانہ تعلق ہے، لیکن اس بے تکلفی کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ عوام کے دل میں جو ان کی قدر ہے، جو قدر ہے، اس قدر کو کوئی نکالا نہیں جا سکتا ہے، اس قدر کو نکالا نہیں جا سکتا ہے جو ان کی قدر ہے، اور جو معاملات ہیں، جو قدر ہے۔ عزیزان محترم بیٹھ جائیے، آنے والے آ جائیں گے، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ عزیزان محترم تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ان کی قدر ہے، سبحان اللہ، اور یاد رکھیں کسی کی قدر یوں ہی نہیں ہوتی ہے، کسی کی قدر یوں ہی نہیں ہوتی ہے۔ جناب مولانا شاکر نوری صاحب کی تقریر پر بس میں ایک شعر، ان کے تبصرے پر بس ایک شعر کہتا ہوں کہ علامہ غلام غوث علوی صاحب کے میں نظر کرتا ہوں کہ تم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے۔ حضرت کو پھول پہنایا گیا تھا نا، جی تعریف و توصیف ہو رہی تھی، کتابوں کی تیاری ہو رہی ہے، شاگرد بچھے جاتے ہیں، غائبانہ ایسا تعارف ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، جو شاگرد ہیں وہ بھی، جو شاگرد نہیں ہے وہ بھی۔ تو یہ شعر ہے کہ تم نے یہ خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، تم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ بندہ خون دل صرف کرتا ہے تب بہار آیا کرتی ہے، جب چمن میں لہلہاتے پھول کھلا کرتے ہیں۔ یہ علماء کی جو بارات نظر آتی ہے، یقیناً علامہ غلام غوث علوی نے اپنا خون جگر انہیں پلایا ہے، تیار کیا ہے۔ تو علماء کی یہ کھیپ نظر آ رہی ہے، اور مدرسوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اس پورے سوراشٹر اور کاٹیا واڑ کے علاقے میں۔ یقیناً اس کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو علامہ غلام غوث علوی کو جاتا ہے۔ عزیزان محترم یہ چند باتیں ہو گئی ہیں، اور یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کی اہمیت کس قدر ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگ مدارس اور مولویوں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدارس سائنس نہیں سکھا رہے ہیں، ٹیکنالوجی نہیں سکھا رہے ہیں۔ اس مدارس سے فارغ ہونے والے علماء بس قال اللہ قال الرسول کر رہے ہیں، بس مسجدوں میں ہیں، بس مدرسوں میں ہیں۔ علماء کو ایسا ہونا چاہیے، انہیں بایولوجی آنا چاہیے، انہیں ریاضی آنا چاہیے، انہیں جو ہے فزکس آنا چاہیے، انہیں کیمسٹری آنا چاہیے۔ مجھے ایسے لوگوں پر بڑی ہنسی آتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ جو میڈیکل کالج ہے وہاں انجینئرنگ کی پڑھائی نہیں ہوتی۔ کوئی میڈیکل کالج والوں سے جا کر یہ نہیں پوچھتا ہے کہ بھائی میڈیکل آپ پڑھا رہے ہیں، ذرا انجینئرنگ بھی پڑھائیے۔ کوئی انجینئرنگ پڑھانے والے کالجز میں جا کر یہ سوال نہیں کرتا کہ میڈیکل کی تعلیم آپ کیوں نہیں دیتے ہیں۔ کہیں جو ہے کوئی اور ڈپلوما کرایا جاتا ہے تو لوگ نہیں کہتے کہ آپ یو پی ایس سی کی طرح تیاری کیوں نہیں کراتے۔ جہاں یو پی ایس سی کی تیاری ہوتی ہے وہاں کہیں دوسرے علوم کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ سارے علوم کا تقاضا تم مدرسوں سے کیوں کرتے ہو کہ مدارس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا، وہ نہیں پڑھایا جاتا۔ عزیزان محترم سنو، مدارس سے انسان تیار کیے جاتے ہیں، یاد رکھو انسان مدارس سے تیار کیے جاتے ہیں، اور انسان وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چلتا پھرتا ہوتا ہے، انسان وہ نہیں ہے
ہے جو دو ٹانگوں پر چلتا ہوا نظر آئے, صرف دیکھتا ہوا نظر آئے, صرف بولتا ہوا نظر آئے. ارے دیکھتے جانور بھی ہیں, بولتے جانور بھی ہیں, چلتے جانور بھی ہیں. یہ حیوان اور انسان, انسان کو مدارس انسان بناتا ہے. حقیقتاً انسان وہ ہے کہ جس کے پاس شعور کی نظر ہو, جس کے پاس آگہی کی نظر ہو, جس کے پاس دین کی نظر ہو, جس کے پاس توحید ہو, جو اللہ کی شان جانے, جو نبی کا مقام جانے, جو جائز و ناجائز جانے, جو حلال و حرام جانے, جو انسانیت کا جامہ پہنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تھے ان کا مقام و مرتبہ جو جانے, حقیقتاً وہ انسان ہے. آج انسانوں نے, انسان جو ہے دو ٹانگوں پر چلنے والے انسان تو بہت سارے نظر آ جائیں گے, لیکن ذمہ داری کو محسوس کرنے والے اور ذمہ داری کو قبول کرنے والے انسانوں کی بہت کمی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آج میری تقریر کا عنوان مدارس اسلامیہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں. یاد رکھیں, ہندوستان کی سرزمین پر, آپ میں اسپین کے بارے میں پہلے بتا دوں, 700 سال اسپین پر مسلمانوں کی حکومت رہی, لیکن جب جانتے ہیں مسلمانوں کی جب حکومت وہاں ختم ہوئی تو پھر وہاں اسلام بھی ختم ہو گیا. آج غلام مصطفیٰ نام والے, غلام رسول نام والے, مسلم نام والے نہ جانے کتنے آپ کو اسپین میں مل جائیں گے, لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ نام کا معنی کیا ہوتا ہے, عباس نام کا معنی کیا ہوتا ہے, غلام رسول نام کا معنی کیا ہوتا ہے, غلام مصطفیٰ نام کا معنی کیا ہوتا ہے. اس ہندوستان کی سرزمین پر بھی جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد انگریزوں نے اپنے پنجے گاڑے تو پیارے اسپین کی طرح مسلمانوں کو چاہا کہ یہاں اسلام کا خاتمہ ہو جائے, شدھی کرن کا کام شروع ہوا اور یہاں مشنریاں اپنا کام کرنے لگی. ایسے زمانے میں بے سر و سامانی کے عالم میں علماء نے کمان سنبھالا اور دین بچانے کا بیڑا اٹھایا. اگر علماء شدھی کرن سے لڑنے کا جذبہ لے کر میدان عمل میں نہیں آتے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, اپنے مسلمانوں کو پڑھانے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے نہیں کھولتے, تو آج اس ہندوستان کا حال بھی اسپین کی طرح ہو گیا ہوتا. تو مسلمانوں, اللہ علماء اور مدارس عظمت کے مدارس اسلامیہ کی عظمت کو سلام کرو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو اور تمہارے اسلام کو بچایا ہوا ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ اسی آپ کے بھارت میں مدارس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور مدارس کو بند کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ جان گئے ہیں کہ مدارس ہے تو دین ہے, مدارس ہے تو اسلام ہے. یہی وجہ ہے آج حضرت نے بتایا ہے کہ اتنے گروپ آتے ہیں, اتنی انکوائری ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو آج جو سمجھ گئے ہیں کہ مدارس نے اسلام کو ہندوستان کی سرزمین پر بچایا ہوا ہے. عزیزان محترم, یاد رکھیں وقت بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کہ مدارس بند نہ ہو جائے. ہم سب کو اپنے آپ میں ایک مدرسہ بننا ہوگا, ہم سب کو اپنے گھروں کو اپنا مدرسہ بنانا ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ مثال موجود ہے, سوویت روس کا نام آپ نے سنا ہوگا, رشیا جسے کہتے ہیں نا, وہاں جب کمیونزم کی حکومت ہوئی ہے تو کمیونسٹوں نے وہاں مسجدوں میں تالے لگا دیے, مدرسوں کو بند کر دیا, علماء کو قید میں ڈال دیا. تو اس زمانے کے صوفیہ تھے, اس زمانے کے علماء تھے جو کھیتی کرتے تھے اور کھیتی کرتے کرتے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے, کھیتی کرتے کرتے اپنے بچوں کو دین سکھایا کرتے تھے, گھروں میں بند ہو کر کے نماز کا طریقہ سکھایا کرتے تھے. اور پھر جب آذربائیجان ہے, تاجکستان ہے اور چھوٹے چھوٹے چیچنیا ہے اور چھوٹے چھوٹے ملک جب ٹکڑوں میں بٹے ہیں, آزاد ہوئے ہیں, تو ایک بارگی وہاں سے مسلمان نکلے ہیں اور مسجدیں قائم ہوئی ہیں اور ہر مسجد سے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوئی ہیں. تو علماء اور صوفیہ نے اپنے گھروں کو اور خود اپنی ذات کو چلتا پھرتا مدرسہ بنا لیا تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ خواتین بھی یہاں موجود ہیں, بڑا اچھا کام کیا ہے کہ خواتین کا بھی انتظام کیا ہے, ورنہ اس بھارت کی سرزمین پر جس طریقے سے ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنایا گیا ہے, ہم نے بھی اپنی خواتین کو دوسرے درجے کا مسلمان بنا دیا ہے اور زندگی کی گاڑی ہم ایک پہیے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پیارے, جس طریقے
طریقے سے ایک پہیے پر کوئی بائک نہیں چل سکتی ہے، ایک پہیے پر کرتب تو دکھایا جا سکتا ہے، موٹر بائک نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ اور پھر جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو نتیجہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو گاڑی چلانے کے لیے، کم از کم بائک چلانے کے لیے دو پہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کو چلانے کے لیے بھی دو پہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پہیہ مرد ہے اور دوسرے پہیہ کا نام عورت ہے۔ عورت اور مرد دونوں مل کر اگر دینی فریضہ انجام دیں تو زندگی کی گاڑی صحیح طریقے سے دوڑ سکتی ہے، چل سکتی ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آنے والا دور آئے گا، کٹھن آئے گا، سخت سے سخت تر آئے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کے ہم محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ پیارے، تم یہ اگر سمجھتے ہو کہ تم اسلام کے محتاج ہو، ہم اسلام ہمارا محتاج ہے، ہم تو رہیں گے ہی رہیں گے، اسلام ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر پڑ سکتا، تو غلط فہمی میں مت رہو، غلط فہمی میں مت رہو۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان اسلام کو مٹانے والے تھے، قرآن کو وہ چلا رہے تھے، لیکن اللہ نے انہی تاتاریوں میں سے شاہجہاں کو پیدا کیا، اورنگزیب کو پیدا کیا۔ ان کے باپ دادا قرآن کو مٹانے والے تھے، لیکن شاہجہاں اور اورنگزیب نے قرآن لکھ لکھ کر اس کو پھیلایا ہے اور مسجدوں کی تعمیر کی ہے۔ تو پیارے، تم اسلام کے محتاج ہو، ہم اسلام کے محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جو آج یہ ونگ والے، یہ والے، وہ والے جو ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کو مٹا دیں، ضرور مٹا دیں، لیکن اللہ انہیں دائرہ اسلام میں لا کر ان سے دین کا کام لے لے گا، ان سے اسلام کا کام لے لے گا۔ اور سنیں، ہمیں بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو، ہمیں بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بوکھلا رہے ہیں، یہ بوکھلا رہے ہیں، یہ بوکھلا رہے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ اسلام کا گراف بڑھ رہا ہے، یہ بوکھلا رہے ہیں، یہ قرآن پر حملہ کر رہے ہیں نا، قرآن پر حملہ کر رہے ہیں۔ ارے پیارے، وہ دیکھو، وہ بدبخت زمانہ وسیم رضوی چلا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے، چلا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے۔ قرآن اپنی جگہ پر ہے، وہ وسیم رضوی نہ خدا کا رہا، نہ ان کا رہا، نہ ان کا رہا، نہ وصال صنم ملا، نہ خدا کا در ملا، وہ جہنم کا کندہ بن گیا۔ قرآن اپنی جگہ پر ہے۔ تو نہ جانے کیسے کتنے ایسے آئے اور کتنے چلے گئے، کتنے چلے گئے۔ میں ناموں کی لسٹ پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا کہ کیسے امریکہ کے بڑے پادریوں نے اسلام قبول کیا ہے، یورپ کے بڑے سنگرز نے اسلام قبول کیا ہے، کرکٹ کے بڑے بڑے جو ہے کھلاڑیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور سنو، تقریروں سے صرف اسلام نہیں پھیلا ہے، تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، بلکہ عمل سے اسلام پھیلانے والے اسلام پھیلا رہے ہیں۔ کہنے کو ہاشم آملہ ساؤتھ افریقہ کا ایک کرکٹر ہے نا، کرکٹر ہے، لوگ کھیل کا نام لے کر منہ پچکاتے ہیں اور پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب کے بارے میں پڑھا کرو اور سب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کس سے کس طریقے سے نام لے۔ ہاشم آملہ سے کسی نے پوچھا، بتائیے تو صحیح کہ آپ داڑھی رکھتے ہیں، آپ شراب کا استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ حلال کھاتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا؟ ہاشم آملہ نے کہا، نہیں نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میرے ساتھی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے وہ خود مصلی بچھا دیتے ہیں، کھانے کا معاملہ آتا ہے وہ خود حلال کھانے کا انتظام میرے لیے کرتے ہیں۔ اور حال یہ ہوتا ہے جب شراب کا دور چلتا ہے تو وہ سب ہمارے پاس سے ہٹ کر کے شراب کی طرف جاتے ہیں، اس لیے مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو مجھے دیکھ کر، میرے کردار اور کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اور بہت سارے نے اسلام قبول بھی کیا ہے۔ کیا پتا چلا کہ آپ کسی بھی میدان میں رہے دین کے مبلغ بن سکتے ہیں۔ دین کے مبلغ بننے کے لیے کسی امامے کی ضرورت نہیں ہے، دین کے مبلغ کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، دین کے مبلغ کے بننے کے لیے کسی تحریک اور تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین کا داعی اور مبلغ بننے کے لیے اپنے فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی شعور کی بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ تجارت کریں، آپ نوکری کریں، آپ کسی فیلڈ میں رہیں، کسی پیشے میں رہیں، لیکن دین کی خدمت کا جذبہ اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعہ کام ہوگا۔ پیارے، اپنی ذمہ داری
जिम्मेदारियों को आप समझिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस है और लंबी हदीस है, मैं समेटते हुए अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं, अला फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन्हु, कि तुम में का हर एक बंदा जिम्मेदार है और हर एक से उसके बारे में सवाल किया जाएगा। कहा हाकिम से उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि गुलाम से उसके आका के माल के बारे में सवाल किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं वर्रजुलु राइन अला अहली बैती व हुवा मसऊलुन अन्हुम, के मर्द अपने घर का जिम्मेदार है और घर के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। तो सबसे पहले हर एक बंदा अपने आप में जिम्मेदार है। याद रखें, अगर आप किसी तरीके से हाकिम है तो हाकिम होने की बुनियाद पर आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखो तो सही, ये सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे दोम हैं, हाकिम बने हैं। कैसे जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है। रात की तारीकी में जब जमाना सो रहा होता है, मदीना की गलियों में फारूक आजम घूम घूम कर लोगों का हाल मालूम करते हैं। देखते हैं कि एक घर से बच्चे की रोने की आवाज है। आपने घर के दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई, कौन? कहा क्या वजह है, कौन रो रहा है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा आ जाओ, कौन हो? आप अंदर दाखिल हुए, औरत ने पर्दा डाल दिया। आपने पूछा बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा बच्चा भूख से रो रहा है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। कहा तुमने क्या चढ़ा रखा है चूल्हे के ऊपर? कहा चूल्हे के ऊपर दक्षी हमने चढ़ा रखी है और रह रह कर बीच बीच में पानी डालती हूँ, छन की आवाज होती है तो बच्चों को तसल्ली मिलती है कि खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। बिल आखिर रोते रोते सो ही जाएंगे, बच्चे हैं रोते रोते सो ही जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सैयदना फारूक आजम लरस गए, कांप उठे हैं। उसके बाद पलट कर आते हैं बैतुल माल में, अपने गुलाम असलम को बुलाते हैं। कहा गुलाम असलम, खादिम असलम, आओ इधर आओ, ये आटे की बोरी मेरी पीठ पे रखो, ये खजूर की बोरी मेरे पीठ पे रखो, ये फला फला चीज मेरे पीठ पे रखो। असलम ने कहा हुजूर ये खिदमत मैं अंजाम दे लूंगा, मुझे हुक्म दे, मैं पहुंचा देता हूं। कहां ले जाना है, कहां ले जाना है? आपने कहा असलम कल अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में सवाल करेगा तो तुझसे सवाल नहीं करेगा, मुझसे सवाल करेगा। ऐ उमर, मैंने तुझे हाकिम बनाया था और तेरी हुकूमत में ये लोग भूखे थे, तू कहां था? इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। फिर वो वक्त का हुक्मरान अपनी पीठ पर लाद कर उस घर में पहुंचता है। यही नहीं, खातून को कहता है आप किनारे बैठ जाएं, मैं खाना तैयार करता हूं, और खुद वो खाना तैयार करने में लग जाते हैं। खाना जब बन जाता है तो अपने हाथों से बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे जब खा लेते हैं तो उन बच्चों के सामने जानवरों की तरह दो हाथों पर दो पांवों पर पड़कर उनके साथ खेलने में लग जाते हैं। बच्चे यहां तक के हंस पड़ते हैं, और जब हंस पड़ते हैं तो फिर सैयदना फारूक आजम इजाजत लेकर घर से बाहर आते हैं। रास्ते में असलम से पूछते हैं कि असलम बताओ कि मैंने जानवरों की तरह इस तरीके से बच्चों के साथ खेलना शुरू क्यों किया है? अल्लाहू अकबर। असलम कहता है, और ये सवाल करने वाला कौन है? 22,000 मुरब्बा मील का हाकिम ये उमर है जो ये सवाल कर रहा है। अल्लाहू अकबर। वो उमर कि जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाहों को पसीने आ जाते हैं। उमर वो है जो चलते हैं तो वो जो शैतान है, शैतान उन्हें देखकर रास्ता तब्दील कर देता है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, ऐ असलम मैंने बच्चों के साथ इस तरीके से क्यों खेलना शुरू किया? कहा हुजूर आप ही बताएं क्यों किया? कहा सुनो, जब मैं घर में दाखिल हुआ था तो वो बच्चे रो रहे थे, अफसुर्दा थे। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि अब घर को मैं छोड़कर निकलूं तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आए, बच्चे खेलते हुए नहीं आए। इसलिए बच्चों को खुश करने के लिए मैं जिन्हें जानवर बनकर चार पांवों पर उनके साथ खेलकर उनको खुश कर दिया है, तो अब मेरा दिल मुतमईन हो गया है। अल्लाहू अकबर। ऐ सरमायादारों, ऐ दौलत वालों, जिन्हें अल्लाह ने तुम्हें जो नवाजा है, तो जरा अपने अड़ोस पड़ोस में बैठकर जरा नजर डालो, जरा देखो कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। जरा अपने खानदान पे नजर डालो। हम देखते हैं कि एक तरफ अल्लाह ने किसी को माल दिया है तो इतना दिया है कि वो इतना मस्त है कि अपने गरीब भाई के घर की तरफ देखने का उसे मौका नहीं है, उसे गरीब बहन की तरफ देखने का मौका नहीं है। सोसाइटी का एक बड़ा मसला यह भी है कि अपने बहनों को विरासत में हम हक नहीं दे रहे हैं और उनके साथ नाइंसाफी
گستاخی کر رہے ہیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی محبت کے دم بھرنے والوں کی تعداد انگنت ہے, لا تعداد ہے, لیکن اللہ اکبر, رسول اللہ کی بات ماننے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو تیار ہیں, رسول اللہ کے فرامین پر, رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو تیار ہیں. عزیزان محترم, اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کیجئے. آپ اگر استاذ ہیں تو ابھی عرض کیا گیا, استاذ کا مرتبہ باپ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. استاذ باپ جسمانی تربیت کرتا ہے, لیکن استاذ جسمانی تربیت بھی کرتا ہے, روحانی تربیت بھی کرتا ہے. ایک استاذ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ چند کتاب کے اوراق پلٹ دے, کچھ چیزیں پڑھا دے اور اس کے بعد معاملہ بس. یاد رکھیں, آج اگر آپ استاذ ہیں, ٹیچر ہیں, معلم ہیں, تو آپ کو کل اگر آپ نے آج اپنے شاگردوں کے ساتھ ڈنڈی ماری ہے نا, اور ان کو خلوص سے, محنت سے, محبت سے انہیں نہیں پڑھایا ہے, تو کل کو وہ بچے سمجھ جائیں گے کہ کون سا استاذ میرے ساتھ مخلص ہے. شعور کی منزل میں آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں کس استاذ نے ہمیں محنت سے پڑھایا ہے اور کس استاذ نے ڈنڈی ماری ہے. اور ڈنڈی ماریں گے تو بقول شاعر ہے, ایک لطیفے کے طرح کا شعر ہے. شاعر نے کہا ہے کہ استاذ بنے تم مگر خاک پڑھایا, استاذ بنے تم مگر خاک پڑھایا, ادرک کی جمع پوچھی تو ادراک بتایا. یعنی دھوکہ دے کر کے آپ تو نکل گئے ہیں, لیکن سنو, کل کو یہ بچے جب شعور و آگہی کے منزل میں پہنچیں گے. جناب مولانا شاکر نوری اپنے استاذ محترم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن آج بھی ان کو یاد ہے, وہ شفقتیں یاد ہے, تو یاد رہتی ہے, باتیں یاد رہتی ہے. استاذ ہیں تو بچوں کی تعلیم بھی دیجئے, تربیت بھی کیجئے. اگر آپ معالج ہیں تو خون چوسنے کے چکر میں مت رہیے, بلکہ کوئی غریب مریض آ جائے تو کبھی بغیر فیس کے اس کا علاج بھی کر دیجئے, دواؤں کا انتظام بھی کر دیجئے. عزیزان محترم, اسی طریقے سے والدین اور بالخصوص مائیں سنیں, آپ کے ہاتھوں میں بچے ہیں, جیسے چاہیں ویسا بنا دیں. آج ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے, پورے ہندوستان کی صورتحال کیا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں. 10 سال 12 سال کے بچے, جس وقت ان کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے, کتابیں ہونی چاہیے, کاپی ہونی چاہیے, ہمارے مسلم محلوں میں چوک چوراہوں پر اڈے بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, موبائل میں پب جی جیسے لعنتی اور شیطانی گیم میں لگے ہوتے ہیں. سامنے سے حاجی صاحب گزر رہے ہیں, نمازی صاحب گزر رہے ہیں, امام صاحب گزر رہے ہیں, مولانا صاحب گزر رہے ہیں, دانشور صاحب گزر رہے ہیں, بدھی جیوی گزر رہے ہیں, اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ گزر رہے ہیں, لیکن کوئی ان بچوں کو سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ بیٹے اس وقت تو چوراہے پر موبائل لے کر کیا کر رہا ہے, تجھے گھر جانا چاہیے, کتابوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے. کوئی نیک بندہ اگر ان بچوں کو سمجھانے کے لیے آگے بھی آتا ہے, وہ بچے ایسے ڈھیٹ اور بدتمیز ہو چکے ہیں کہ ان کی طرف سے ایسا جواب ملتا ہے کہ اس شخص کو دامن بچا کر نکل جانے میں ہی عافیت نظر آتی ہے. عافیت کہ بھیا عزت بچا لو, یہاں سے پتلی گلی سے نکل لینے میں ہی بھلا ہے. اس سے ہمارے بچوں کے اخلاقی دیوالیہ پن کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہمارے نوجوانوں کا دوسرا طبقہ قسم قسم کے نشے میں گرفتار ہے, قسم قسم کا نشہ ہے, سونگنے والا نشہ, چکھنے والا نشہ, پینے والا نشہ, آپ خوب جانتے ہیں, قسم قسم کا نشہ ہے. کوک کی صورت میں بھی نشے قسم قسم کے آ رہے ہیں. ایک نشہ نیا مارکیٹ میں آیا ہے, اسٹنگ, جس کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے. پیارے سنو, وہ لال زہر ہے, اسٹنگ لال زہر ہے. سب سے زیادہ اسی اسٹنگ کا بکری ہو رہی ہے. دکاندار کہتا ہے کہ ایک دن میں پورا ایک پیکٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ اسٹنگ کیا ہے؟ یہ اسٹنگ میں الکوہل کی اتنی بڑی مقدار ہے کہ یہاں سے بچہ شراب تک پہنچتا ہے, پینے والا یہاں سے شراب تک پہنچتا ہے, پینے والا یہاں سے دوسرے
دوسرے نشے تک پہنچتا ہے اور پینے والا کینسر کے مرض تک پہنچتا ہے۔ میرے نوجوانوں اور میرے پیاروں، اگر تم اسٹنگ بیچتے ہو یا اسٹنگ پیتے ہو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اسٹنگ سے دور کرو، اپنے بھائیوں کو دور کرو، اپنے دوستوں کو دور کرو، انہیں بچاؤ کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے اور کتنی بڑی خرابی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے نوجوانوں کا تیسرا طبقہ ہے، وہ تیسرا طبقہ موٹر بائک لیتا ہے اور سڑکوں پر جو ہے اپنا کرتب دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہزاروں ہزار بچے ہر سال موٹر بائک کے ایکسیڈنٹ میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ کئی سال پہلے میں نے ایک سلوگن لکھا ہوا دیکھا تھا کہ بچوں سے، والدین سے پنجاب و ہریانہ کے پولیس نے یہ گزارش کی تھی کہ اپنے بچوں کو زندگی دیں، موٹر بائک نہ دیں، اپنے بچوں کو زندگی دیں، اپنے بچوں کو موٹر بائک نہ دیں۔ اس لیے پیارے، اپنے بچوں کو موٹر بائک اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ انہیں سمجھائیں، بتائیں، حالات سے واقف کرائیں اور اللہ کے لیے ان کی تربیت کریں، ان کا خیال کریں، ان کے معاملات پر نظر رکھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حضور مفکر اسلام، زندہ باد، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، محسن اعظم کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ اب آئیے لڑکیوں کی طرف، بچیوں کی طرف آ جائیں۔ ہم نے اپنے بچیوں کو قیمتی موبائل تو کڑا دیا ہے، کوچنگ سینٹرز میں ان کے نام تو لکھا دیے ہیں، بڑے مہنگے اسکولوں میں اور کالجز میں ان کا ایڈمیشن تو کرا دیا ہے، ہم نے انہیں چھوٹ تو دے دی ہے، لیکن کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس قیمتی موبائل میں جو کانٹیکٹ نمبر ہیں وہ کن کے ہیں، ہماری بچی کا تعلق کس سے ہے۔ آج 10 لاکھ سے زیادہ، ابھی چند ماہ پہلے کا یہ ڈیٹا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں مرتد ہو گئی ہیں۔ باضابطہ یہ لو ٹریپ چل رہا ہے، آپ خوب جان رہے ہیں، اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر ہے، لیکن افسوس لوگ کیا کر رہے ہیں، بس یہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو خبر اور میسیجز جو ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں اور وائرل کر رہے ہیں، کبھی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہر شخص سوچ رہا ہے یہ تو دوسرے کے گھر کا پرابلم ہے، دوسرے کا بیٹا بگڑ رہا ہے، دوسرے کی بیٹی بگڑ رہی ہے، اپنے گھر اور اپنی بچی اور اپنے بچے کی طرف ہم نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیارے، یاد رکھو، سب سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور اپنے گھروں کی نگہبانی کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ نیکی کا فریضہ انجام دینا یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، ائمہ کی ذمہ داری ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ مومن اور مومنہ کی صفات بیان کرتے ہوئے، تعریف بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینے کا حکم بعد میں آیا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنے کا حکم دینا یہ پہلے آیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں، ہم تو حاجی صاحب ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو تسبیح ہے، ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں، آپ سربراہ
خاندان اگر ہیں، اگر آپ دادا ہیں، اگر آپ نانا ہیں، اگر آپ باپ ہیں، سربراہ خاندان ہیں، اور آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے اور بچیاں راہ راست سے بگڑ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ آپ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، اللہ کے حضور ہم منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ پیارے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے، خواتین کی بالخصوص ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، کیونکہ بچے، والدین جو ہوتے، باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے کاموں میں ہوتا ہے، بہت سی چیزیں اس سے معلوم نہیں ہوتی، لیکن مائیں جانتی ہیں کہ بیٹی کا معاملہ کیا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے وہ رازدار ہوا کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں بسا اوقات ہوا کرتی ہیں، مائیں چھپاتی ہیں، لیکن بعد میں وہ معاملہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اللہ مانو والحفیظ۔ پیارے، اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت ہے، لوگوں نے کہا بھی ہے، اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کریں، سارا ٹھیکرا ہم علماء کے سر نہ پھوڑیں اور ساری ذمہ داری مدارس کے سر ہم نہ دے دیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ نماز کے قائم کے ساتھ گھر میں ہم دین لائیں، گھر میں دین لائیں۔ دین تو ہماری زبانوں پر ہے صاحب، دین تو ہماری تقریروں میں ہے، ہماری زبانوں میں ہے، ہم نے داڑھی رکھ لی ہم دیندار ہو گئے، ہم نے امامہ باندھ لیا دیندار ہو گئے، ہم نے جبہ پہن لیا دیندار ہو گئے، لیکن دین یاد رکھو نہ جبے کا نام ہے، نہ امامے کا نام ہے، نہ داڑھی کا نام ہے، نہ تمہارے لباس اور وضاقتہ کا نام ہے، دین اندر میں ہونا چاہیے، اندر میں۔ ہمارے گھر میں اے سی ہے، کولر ہے، قیمتی قالین ہے، طرح طرح کے فرنیچر ہیں، تمام آسائش کے سامان ہیں، قیمتی کاریں ہیں، لیٹسٹ موبائل ہے، افسوس نہیں ہے تو گھر میں دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ پیارے، گھر میں دین لاؤ، دین لاؤ، جہاں نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت سے بچوں کا شوق پیدا کرو، کم از کم مہینے میں، کم از کم مہینے میں بزرگوں کی، انبیاء کی کہانی سنائیے، نبی کی سیرت سنائیے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ کر، آپ صحابہ اور صحابیات کی سیرت سنائیے، آپ نبیوں ولیوں کی کہانیاں سنائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں جب ایسا ماحول آپ قائم کریں گے، اونچ نیچ اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ہی آپ کے بچے کامیاب ہوں گے۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے کچھ غلط کر رہے ہیں، کوئی سمجھانے کے لیے اگر آ جائے تو ہم سامنے والے پر ہی برس پڑتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں عبرت کے لیے اپنے شہر کا ایک واقعہ جو ابھی 2-4 دن پہلے میں نے سنا تھا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ ہر جگہ ہر شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی، ایک مسلم لڑکی، ایک لڑکی کا تعلق وائرل ہوا، تصویریں اس کی وائرل ہوئی، ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہولی کھیلتے ہوئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، پکنک کرتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے، تصویریں وائرل ہوئی۔ سماج میں کام کرنے والے ہمدرد لوگ باپ کے ساتھ ملے کہ بیٹی کو سمجھائیں، دیکھیے ایسی ایسی کیفیت ہے۔ اس کہنے والے نے کہا کہ وہ باپ آپے سے باہر ہو گیا، کہا غلط ہے، وہ تو دوست ہے، کالج میں سب چلتا رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ لوگ ہماری بیٹی کو بدنام کر رہے ہیں، اگر آپ کی وجہ کر میری بیٹی نے خودکشی کر لی تو آپ میں سے کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے سنا تو میرا جو ہے آپا میں کھونے لگا، میں نے کہا ذرا فون لگاؤ اس کو، میں اس کو فون کہتا ہوں میں اسے کہ بیٹی تو تیری خودکشی کر کے بعد میں مرے گی، پہلے تجھے چاہیے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا، چلو بھر پانی میں تجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تیری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تیری کیفیت کیا ہو کر رہ گئی ہے؟ یہ ایسے باپ ہیں اور ایسی مائیں ہیں۔ یہ سنیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کسی اور پر نہیں، اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ قوم کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بچی ہے تو وہ پوری قوم کا بچہ اور بچی ہوتی ہے۔ ابھی UPSC کا رزلٹ آیا ہے 2-4 دن پہلے، ہم سب نے وائرل کیا، اتنے لڑکیاں اور اتنے لڑکے جو کامیاب ہوئے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ کھیل کے میدان میں کوئی اچھا کارنامہ انجام دیتا ہے تو بھی ہم خوش ہوتے ہیں۔ پیارے، سوچو تو صحیح، اسی طریقے سے کوئی جرم میں اگر گرفتار ہوتا ہے مسلم تو پوری قوم کا سر شرم سے جھکتا ہے، پوری قوم کا سر۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کریں اور ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تاخیر کا موقع نہ تذبذب کا محل ہے، یہ وقت عمل ہے، اور شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔